اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آج کی اس نشست کا مقصد کہ پیغمبر علیہ السلام کی ذریت جو قتل ہوئی، شہید ہوئی زہر سے، خنجر سے، وہ ان کے قاتل کون تھے؟ جیسے ابھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت قریب ہے 25 رجب، تو یہ دکھانا ہے کہ آخر اس امام معصوم کو کس نے شہید کیا، کس کے حکم سے شہید ہوئے۔ چونکہ مولوی صاحبان یا تو ان آل محمد کے قاتلوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں، ان کو چھپا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کی نیکیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ گولڈن پیریڈ آف اسلام، ان کا زمانہ اسلام کا سنہری دور تھا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آج کی یہ نشست ہے جس میں دکھانا ہے کہ امام معصوم کو زہر کس نے دیا اور کس کے ذریعے دلوایا، کیوں دیا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے اثبات الوصیہ، لکھنے والے العلامۃ الجلیل والمورخ محقق والنسابہ والمدقق ابی الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی الحضلی، صاحب تاریخ مروج الذہب، 346 میں فوت ہوئے ہیں، علی بن حسین مسعودی۔ اس کی کتاب ہے اثبات الوصیہ۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 167 اس میں لکھا ہے کہ حبسہ الغوی یعنی رشید ہارون، اس کو سرکش نے قید کیا، ظالم سرکش نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا سندی بن شاہ کے ہاتھ پر، اس کو انچارج بنایا، قید کر کے امام کا انچارج کس کو بنایا؟ سندی بن شاہ کو، اور اس کو حکم دیا یامرہ ان یقتلہ بالسم، تاکہ اس امام مظلوم کو زہر سے شہید کرے۔ ہارون رشید نے حکم دیا امام معصوم علیہ السلام کی شہادت کا زہر دینے کا۔ اب جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اثبات الوصیہ، علی بن حسین مسعودی 346 میں فوت ہونے والے، اس کی میں عظمت بتاؤں کہ یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے جس نے لکھا ہے کہ ہارون رشید کے حکم سے مولا شہید ہوئے، انہوں نے زہر دلائی۔ اس کا کس درجے کا یہ آدمی تھا جس کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ سنیں۔ یہ کتاب ہے الفاروق، سوان ہے عمری حضرت عمر فاروق، شمس العلماء شبلی نعمانی، مشہور زمانہ کتاب ہے، مکتب رحمانیہ اردو بازار لاہور سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 37۔ اس پہ علامہ شبلی نعمانی نے بتایا ہے کہ ابو الحسن علی بن حسین مسعودی المتوفی 386 فن تاریخ کا امام ہے۔ اسلام میں آج تک اس کے برابر کوئی وسیع النظر مورخ پیدا نہیں ہوا۔ وہ دنیا کی اور قوموں کی تواریخ کا بھی بہت بڑا ماہر تھا۔ اس کی تمام تاریخی کتابیں ملتی تو کسی اور تصنیف کی حاجت نہ ہوتی، لیکن افسوس ہے کہ قوم کی بدمزاقی سے اکثر تصانیف ناپید ہو گئیں۔ یورپ نے بڑی تلاش سے 2 کتابیں مہیا کی، ایک مروج الذہب، دوسری کتاب الاشراف والتنبیہ۔ مروج الذہب مصر میں بھی چھپ گئی ہے اور آج میرے پاس بھی موجود ہے۔ یہ عظمت ہے جس کو علامہ شبلی نعمانی نے بیان کیا کہ علی بن حسین مسعودی کتنے بڑے پائے کا مورخ ہے۔ یہ اس کی دوسری کتاب ہے مسعودی کی، مروج الذہب، مکتبہ اسریہ سیدہ بیروت سے یہ چھپی ہے۔ اس کی تیسری جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 293 ہے۔ اس میں لکھا ہے موت موسیٰ بن جعفر طالبی، یعنی ابو طالب کی اولاد کا وہ شخص جس کا نام موسیٰ بیٹا جعفر کا علیہ السلام، لکھا ہے وقبض موسیٰ بن جعفر، موسیٰ بن جعفر فوت ہوئے، شہید ہوئے۔ کیسے کہا؟ بے بغداد مسموماً، زہر دیے گئے، زہر کی وجہ سے امام معصوم فوت ہوئے۔ علی بن حسین مسعودی اپنی مشہور زمانہ کتاب مروج الذہب میں لکھ رہا ہے۔ یہ کتاب ہے الائمۃ الاثنی عشر، 12 اماموں پہ کتاب لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔
شمس الدین محمد بن طولون، یہ 953 میں پیدا ہوئے ہیں، 1046 میں فوت ہوئے ہیں، شام کے ہیں، مورخ دمشق کے نام سے مشہور ہیں۔ بیروت سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے امام معصوم کے لیے، موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے، انہ توفی مسموما، یہ زہر سے شہید ہوئے، امام زہر سے شہید ہوئے۔ ان میں کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، سب اہل سنت کی کتابیں معتبر ترین، جن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید نے زہر سے شہید کروایا، یہ وہ کتابیں ہیں۔ یہ کتاب ہے سوائق محرقہ، کون نہیں جانتا، مکتبہ کتب خانہ مجیدیہ ملتان سے چھپی ہے۔ اس میں لکھا ہے فجعل لہ سمن فی طعامہ، کھانے میں زہر دے کر امام کو شہید کیا گیا۔ یہ کتاب ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار، لکھنے والے ہیں حضرت علامہ شیخ مومن بن حسن بن مومن شبلنجی، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ یہ ہیں وہ حضرت مومن شبلنجی جس کی تعریف کی ہے، نیکی کے جملے کہے ہیں، کس نے؟ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی دیوبند، اس نے اس کی نیکی کی اپنی کتاب میں، یہ وہ حضرت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جعل سمن فی طعام وقدمہ لہ، کھانے میں زہر ڈال کر امام کو وہ کھانا کھلایا گیا جس سے امام شہید ہو گئے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے الفصول المہمہ فی معرفت احوال الائمہ علیہم السلام۔ یہ ہیں الشیخ الامام العلامہ والبحر الفہامہ علی بن محمد ابن احمد المالکی المکی الشہیر ابن صباغ مالکی، 855 میں فوت ہوئے ہیں ہجری 855۔ انہوں نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 226 پہ لکھا ہے قتلہ سندی بن شاہق نے امام کو قتل کیا۔ کیسے کیا؟ ان یجعل لہ سمن فی طعام وقدمہ الیہ، کھانے میں زہر ڈال کر ہارون رشید کے حکم سے امام معصوم کو، رسول کے بچے کو، اولاد کو، رسول کے بیٹے کو، نواسے کو زہر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے ربیع الابرار، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، جلد اول ہے، لکھنے والے ابوالقاسم محمود بن عمر جار اللہ زمخشری ہیں۔ یہ وہ حضرت ہیں جن کی پوری دنیا میں مشہور قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر الکشاف، یہ وہ حضرت ہے۔ انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے کہ رشید نے، حاکم نے، عباسی نے امام سے کہا کہ آپ فدق کی حدود معلوم کریں۔ اب دیکھیں یہ فدق کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، حدود بیان کریں کہ میں آپ کو واپس کروں۔ اللہ اکبر۔ تو امام نے حدود بیان فرمائیں، کون سی؟ جو اس وقت اس حاکم کی سلطنت کی حدیں تھیں وہ بتائیں امام نے، تو وہ چونک گیا کہ یہ تو میری حکومت کی حدیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ امام کے بتانے کا کیا مقصد تھا؟ کہ جس تخت پہ تو بیٹھا ہے تو حقدار نہیں، میں ہوں محمد کا نواسا، میں ہوں فاطمہ کا بیٹا، میں ہوں علی کا لال، یہ ہمارا حق ہے۔ تو وہ چونک گیا۔ پھر کیا ہوا نتیجہ؟ وہ لکھ رہا ہے وَعَزَمَ عَلَىٰ قَتْلِهِ، اس دن سے اس نے ارادہ کر لیا کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے حبیب السیر، تالیف خواند امیر، اس کی جلد دوم ہے۔ اس میں لکھا ہے، بڑا تفصیل ہے پوری، اس میں آخر میں لکھا ہے کہ طعام مسموم بآ امام معصوم دادند، اس امام معصوم کو، مظلوم کو کھانے میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہے وسیلۃ النجات، حضرت ملا محمد مبین فرنگی محلی ہندوستانی۔ علماء فرنگ محل اہل علم جانتے ہیں کہ کیا حیثیت ہے۔ یہ ملا محمد مبین فرنگی محلی، ان کی کتاب وسیلۃ النجات، اس کے صفحہ نمبر 271 پہ لکھا ہے، کیا لکھا؟ کہ یحییٰ بن خالد البرمکی حضرت را بگفتہ ہارون، یحییٰ بن خالد برمکی نے ہارون کے حکم سے امام کو زہر دیا، در رطب زہر داد، کھجوروں میں زہر دیا امام معصوم کو ہارون کے کہنے سے۔ اب یہ ہے گولڈن
پیریڈ آف اسلام، رسول کی اولاد شہید ہوتی جائے، قتل ہوتی جائے، یہ گولڈن پیریڈ ہے اسلام کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے اور ان کو پتہ تک نہیں، تو یہ فرض بنتا ہے کہ بتائیں کہ بھائی یہ ائمہ معصومین کے دشمن کون تھے، دوست کون تھے، یہ شہید ہو گئے 11 امام زہر سے شہید و خنجر سے، حد ہو گئی، اور عوام سے چھپایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے قیامت کے میدان میں۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الخواص الامہ، العلامۃ سبط ابن جوزی۔ یہ سبط ابن جوزی بہت بڑے عالم ہیں، 7ویں صدی۔ ان کی کتاب ہے مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان، 23 جلدوں میں۔ یہ عبد الرحمن ابن جوزی کے نواسے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب سے تذکرۃ الخواص کے صفحہ نمبر 383، اس میں لکھا ہے کہ جناب امام موسیٰ کاظم کی صحیح ترین تاریخ ولادت 7 صفر 128 ہجری ہے۔ ہارون رشید آپ کے وجود کو برداشت نہ کر سکا جی، اور بغداد میں قید کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سندی ابن شاہک لعنت اللہ علیہ کے ذریعے آپ کو زہر دے دیا، یہاں تک کہ قید خانے میں ہی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہتھ کڑی اور بیڑی کٹوائی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان مصطفیٰ کا حال بنایا، معصوم امام، عابد زاہد شب زندہ دار امام، اللہ اکبر۔ آپ کی تاریخ شہادت 25 رجب 183 ہجری ہے۔ ہارون رشید کے زہر سے امام معصوم کو شہید کیا گیا۔ کتاب ہے 12 امام احمد حسن قادری، سرپرستی صوفی غلام محمد قادری، یہ بزرگ ہیں اہل سنت کے۔ ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 137 پہ لکھا ہے کہ پھر ہارون رشید نے والی بصرہ کو آپ کے قتل کا حکم دیا، مگر وہ نہ مانا اور کہا کسی کو یہاں بھیج دیں، میں امام کو ان کے حوالے کر دوں، ورنہ میں چھوڑے دیتا ہوں۔ اس کے دل میں کچھ رحم تھا رسول کی اولاد کا کہ کلمہ پڑھا ہے نبی پہ، یہ اس کی اولاد ہے جن کو مارا جا رہا ہے، جن کو قید کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقط حکومت کے لیے کہ حکومت ہمارے پاس رہے۔ اللہ اکبر۔ بس خلیفہ نے سندی بن شاہک کو بھیجا، والی بصرہ نے امام کو اس کے سپرد کر دیا۔ اس بدبخت نے آپ کو کھجوروں میں زہر ملا کر دیا۔ کھجور کھانے کے بعد آپ نے فرمایا دشمنوں نے مجھے زہر دیا ہے، کل میرا بدن زرد ہو جائے گا۔ یہ علم امامت ہے۔ یہ کتاب ہے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، مفتی اعجاز احمد صاحب ہیں۔ اس کا صفحہ یہ زاویہ پبلش والوں نے چھاپی ہے، صفحہ نمبر 150۔ لکھا ہے ہارون رشید کی جانب سے سندی بن شاہک کو ذمہ داری سونپنے کے ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ انہیں ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو کھانے یا کھجور میں زہر ملا کر دیا، جسے کھانے کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں اس قدر زائد ہے کہ اس کو زہر کو کھانے کے بعد آپ 3 دن تکلیف میں رہے، پھر آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی کتاب شرح جامی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، مولوی صاحب پڑھتے ہیں لیکن یہ کتابیں پتہ نہیں پڑھتے، شواہد النبوہ۔ اس کے صفحہ نمبر 337 پہ لکھا ہے کہ آپ کو یحییٰ بن خالد مرمکی نے ہارون رشید کے حکم سے، یہ ہے گولڈن پیریڈ آف اسلام، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہارون رشید کے حکم سے کھجوروں میں زہر ملا کر کھلائی گئی۔ ملا عبد الرحمن جامی۔ یہ کتاب ہے 12 امام مفتی غلام رسول جماعتی نقشبندی رحمۃ اللہ، زاویہ پبلشر والوں نے چھاپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 449۔ لکھا ہے کہ مشہور روایت یہ ہے کہ ہارون رشید نے آپ کو جیل میں قید کر دیا اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو زہر پلائے، چنانچہ اس نے آپ کو زہر دے دیا۔ وہ تھا سندی بن شاہک ملعون۔ یہ کتاب ہے خاندان مصطفیٰ، تالیف سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب، مکتبہ نوریہ رضویہ گلبرگ فیصل آباد سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 704 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے حکم سے یحییٰ بن خالد برمکی نے آپ کو کھجور میں زہر ملا کر کھلا دی تھی، اور اسی کے صدمے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ کتاب ہے 12 امام
ملا عبد الرحمن جامی کی، جس کی شواہد النبوت تھی، یہ وہی حضرت ہیں۔ 12 امام کتاب ہے، مرتب کرنے والے ہیں ابو الطیب محمد شریف نقش بندی، شبیر برادر والوں نے یہ کتاب چھاپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 151 ہے۔ اس میں لکھا ہے، سرخی یہ ہے کہ کھجوروں میں زہر ملایا جانا، آپ کو یحییٰ بن خالد برمکی نے ہارون رشید کے حکم سے کھجوروں میں زہر ملا کر کھلایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اہل سنت کے، حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی، 1005 میں پیدا ہوئے، 1094 میں فوت ہوئے۔ کتاب کا نام ہے مرآۃ الاسرار۔ اللہ اکبر۔ اس کے صفحہ نمبر 215 پہ لکھا ہے کہ اکثر ارباب تاریخ اور سیرت اس بات پر متفق ہیں کہ ہارون رشید کے حکم کے مطابق سندی بن شاہک یا یحییٰ بن خالد برمکی نے امام بے گناہ کو زہر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔